بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے آغاز اور اللہ کرے خدا کے شکر کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کا اختتام کر رہے ہوں. آج کوئی لمبی تمہید نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں 2 فیملیز کے لیے مدد کی ضرورت ہے. ہم نے اسی لیے پیکج بھی مرتب نہیں کیے ہیں، بس ہم ان کو آپ کے سامنے لے آئے ہیں سو دیٹ آپ بس اپنا ان کا دکھ سنیے، اپنے ہاتھ ٹیلی فونز پر رکھیے اور پھر جو ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ جلد سے جلد ڈونیٹ کریں. ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کی آج ضرورت ہوگی. 2 فیملیز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم. ایک خاندان ایسا ہے انتہائی قسم پرسی کا شکار، اور ان کا زخم ہم دکھا نہیں سکتے آن ایئر. میں چاہوں گا اگر وہ فوٹیج کچھ ہم نے بنائی ہے صرف اسکرین پہ تاکہ دور سے تھوڑا سا کچھ اندازہ ہو سکے. اور آپ بھی اگر دیکھیں تو یہ پوری سر کی ہڈی جو ہے، یہ یعنی تقریباً آدھا فٹ پورے سر کی ہڈی اندر سے دکھائی دے رہی ہے. یہ سر کھلا ہوا ہے. 10,000 روپے تنخواہ پر یہ ملازم ہے. ابتدائی طور پر انہوں نے کچھ کوشش کی ہے علاج کروانے کی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ زخم جو ہے، سر کا زخم جس کے اندر باقاعدہ ہڈی اور گوشت نظر آ رہا ہے، وہ ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے. اگین ہم اس تکلیف کا اندازہ شاید زیادہ بہتر اس طرح سے ہو سکتا تھا کہ آپ اسے ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے، لیکن یہ ذرا معیوب بات ہے. پھر بھی ہم چاہیں گے کہ بیک اسکرین پہ ایک پیکج کی شکل میں تھوڑا سا وہ چلتا رہے تاکہ آپ کو دور سے اندازہ ہو جائے کہ زخم کی نوعیت کیا ہے. بتائیے گا ان کے ظفر بھائی کتنی اماؤنٹ میں یہ معاملہ ذرا بہتر ہو سکتا ہے ان کا؟ دیکھیں، بچہ بیچارہ نوکری کرتا تھا یہ، اور تنخواہ اس کی 10,000 تھی. 18 سال عمر ہے. اس کا باپ بھی ایک سیکیورٹی کمپنی میں ملازم تھا. یہ پیکج بھی چل رہا ہے، ذرا اس میں تھوڑی سی وہ سر کی جھلک بھی نظر آ جائے گی بچے کی. جی. تو یہ ایک دن نوکری سے واپس آیا. محلے میں اس کے غریب بستی ہے، وہاں پہ سنوکر کلب تھا. یہ گھر کی حالت بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، ایک پلنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے گھر میں. تو یہ وہاں سنوکر کھیلنے بیٹھا تو وہاں پر اس کے ایک رشتہ دار نے ایسی لڑائی جھگڑا ہوا تو ایک لکڑی کا بہت بڑا پیس تھا، اٹھا کے اس کے سر پہ مارا. تو یہ پوری ہڈی اس کی اندر چلی گئی. اس وقت بھی کنڈیشن ہے کہ آپ مغز اس کا دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم کوئی بالکل ماسٹر فریم اگر اور مطلب میں جب یہ مجھ سے رابطہ ہوا تو بچہ اپنے سر کا گوشت ہاتھ سے نوچ کے نکال رہا تھا. کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھال ہے نہ گوشت. جیسے وہ کپڑا ہٹاتا ہے اس سے تعفن ایک لازمی بات ہے. پورا ہڈی یہاں سے لے کر یہاں تک کھلی ہوئی اوپن. اور المیہ یہ کہ میں نے ان کو بولا تھا کہ فوری طور پر اس کا علاج شروع کروائیں، کیونکہ اس کے بعد فٹس پڑنے لگیں گے. کل اس بچے کو فٹس پڑا اور اس کی ماں بہت پریشان ہوئی. ذرا اگر ماسٹر فریم کھولیے اور تھوڑا سا ہٹانا، سر دکھانا. ہاتھ ہٹاؤ بیٹا. دیکھیں پوری ہڈی اور پس نکل رہا ہے. یہ صاف کرتے رہتے ہیں. اور جوان بچہ ہے 18 سال کا، اس کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. بس بیٹا ایسے واپس آپ جو ہے نا اپنے سر پہ کر لیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے. اماؤنٹ بتائیے تاکہ بسم اللہ. لوگ 8 لاکھ روپے کا علاج ہے. ٹھیک ہے. جس سے اس کی یہ سرجری ہوگی اور اندر جو انفیکشن ہے وہ صحیح کیا جائے گا، اور جو باقی اس کا گوشت ہے ران سے یا کہیں سے نکال کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو یہ ایک زندگی بچانے والا معاملہ ہے. مزید خراب ہو رہا ہے. اس کی ماں اپنے علاج کے پیچھے اپنا لڑکانہ کا گھر گروی رکھوا چکی ہے 60,000 روپے میں. وہ بھی اسٹیمپ پیپر اس کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے. ماجد ذرا بتائیے گا آپ کیا کس تکلیف سے گزر رہا ہے بچہ آپ کا؟ مائک قریب کر کے پلیز. السلام علیکم. میرے بیٹے کو جی لڑائی میں چوٹ لگ گئی، بہت تکلیف آئی. وہ اس کی امی قرآن پاک لے کے آئی، میں نے معاف کر دیا. بہت اچھا کیا آپ نے. 5 مہینے ہو گئے علاج کرا کے میں تھک گئی. میرا جوان بچہ خطرے میں آ گیا. اس نے بولا 7-8 لاکھ خرچہ ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم میرا بیٹا صبح تک رات تک بخار آتا ہے. میرے پاس کچھ بھی اوقات نہیں ہے جو اس کا علاج کراؤں. تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں. میرے بیٹے کی زندگی چاہیے. میرے پاس نہ مکان ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ علاج کرنے کو سہارا ہے. تمہاری اجازت. انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا پروردگار نے چاہا. جس طرح ہم نے پچھلے برس جس طرح ہم نے ایک بچہ دکھایا کہ اس کی انتڑیاں باہر تھیں اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک حالت میں باہر آیا. ایک شخص جس کو آنکھ کا کینسر تھا وہ بالکل ٹھیک حالت میں، اس کی شادی ہونے جا رہی ہے. اور آج ہم نے اسی لیے اپنا فالو اپ کا بھی کوئی کیس یہاں نہیں رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مدد ان لوگوں کے لیے حاصل کی جا سکے. لیکن وسیم بھائی، ایک بڑی معصوم سی گڑیا گزشتہ برس ہمارے اس سیگمنٹ میں آئی تھی اور اس کے لیے آغا خان اسپتال کا لیٹر ہم نے دکھایا تھا کہ 22 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. اور وہ پیاری سی بچی، پھول جیسی بچی، ایلینا اس کا نام تھا، وہ بول بھی سکے گی اور بات کر بھی سکے گی. تو اب سے کچھ دن میں یہ میں اقرار الحسن آن سکرین آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے کچھ دن میں، بیکاز اس کی تھیراپی اب بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے، ہم اس کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور وہ بچی انشاءاللہ العزیز سن پا رہی ہے اور ظاہر ہے بولنے کا تو اس کی پریکٹس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوگی. تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آن ٹیلی ویژن، آن کیمرہ. اللہ خیر و عافیت رکھے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے اختیار سے باہر ہو. تو ورنہ اس بچی کو ہم آپ کے سامنے چند دن میں، ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ لے کے آئیں گے. بالکل اسی نوعیت کا ایک آج کا جو دوسرا کیس ہے. بہت ہی پیاری گڑیا، ولیہ اس کا نام ہے.
اور میں نے آگے سے کہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ, جس طرح ہم بچوں سے بات کرتے ہیں, اور نہ یہ سن سکتی ہے اور نہ یہ بول سکتی ہے. اس کے لیے بھی آغا خان اسپتال ہی نے ایک ایسٹیمیٹ دیا ہے جو پچھلے برس 22 لاکھ تھا, اب ظاہر ہے ایک سال بعد اب وہ بتا رہے ہیں کہ 25 لاکھ میں اس کی وہی تھیراپی ہوگی جس سے میں آپ کو ضمانت دے رہا ہوں الحمدللہ ایک بچی ٹھیک ہو گئی ہے, 5 سے 10 دن میں اس کی تھیراپی کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہ سننا شروع کر دے گی اور اسے ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے. یہ پیاری سی گڑیا ذرا سوچئے, ساری زندگی اگر نہ سن سکے نہ بول سکے, ساری زندگی پڑھی ہے تعلیم اور سب چیزیں, اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ چیزیں شوٹ کی ہیں, وہ میں چاہ رہا ہوں ٹائم چونکہ بچائیں, بس وہ پیکج بیک اسکرین چلتا رہے. جناب بتائیے گا. میرا نام عالمگیر ہے, میری بیٹی ہے, تقریباً 3 سال پہلے یہ ڈائگنوز ہوا تھا, اس کو کوکلیئر امپلانٹ سرجری. بہت بڑی اماؤنٹ ہے, 25 لاکھ 22 سے 25 لاکھ روپے, تو آئی کانٹ افورڈیبل. تو میں نے بہت جگہ کوشش کی, میں بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, الحمدللہ جاب بھی تھی میری اور 13-14 سال سے جاب کر رہا ہوں. اچھا بیک گراؤنڈ ہے فیملی میرا, ایجوکیٹڈ فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں, بٹ مڈل کلاس فیملی سے ہے ہوں, تو 25 لاکھ افورڈیبل کرنا آسان نہیں ہے. بہت کوشش کی, بہت ٹرسٹ والوں کے پاس گیا ہوں, پچھلے سال تو میں پورا خوار ہوا ہوں, ہر جگہ گیا ہوں, پتہ نہیں کہاں نہیں گیا. پھر میں نے سوچا کہ اس سال میں پھر سے نئی پلان کر کے جاؤں گا, کیونکہ 6 سال کے اندر اس کی سرجری کرانی ہے, اپروکسیمیٹ 4 سال کی ہو گئی ہے یہ. تو کوشش یہی تھی. پھر کچھ دوستوں سے معلومات ہوا, پیاری گڑیا ہے ماشاءاللہ کہ تصور سے ہی انسان لرز جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معاوضہ ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ نا 6 حصے ہیں انسان کی, ایک حصہ لے لیتے ہیں اور 5 کو زندہ کر دیتے ہیں. اور واقعی میں کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ اگر فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ اس سے بات کریں, کہیں سے پتہ نہیں چلے گا. میں نے لاشعوری طور پہ اس سے بات ہی کی ہے آ کے, اور ابھی مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا, اس نے مائک پکڑا ہوا تھا, تو ہمارے آڈیو والے ایک صاحب آئے کہ مائک اس سے لے لیجیے گا ورنہ یہ بچی بولتی رہے گی مائک کے اندر کچھ نہ کچھ. تو میں نے سوچا کہ بچی تو بات ہی نہیں کرتی. جی اقرار بھائی بالکل بہت اچھا رسپانس ہے. میں اپنی بہن کی بیٹیوں کو بھی دیکھتا ہوں, اس سے زیادہ اچھا رسپانس دیتی ہے ماشاءاللہ سے. بس التجا یہی ہے کہ اس کی کائنڈلی سرجری کروا دیں. آپ ہمارے بھائی کے طور پہ یہاں موجود ہیں. میں آپ کو ایک بڑی خوش آئند بات بتاؤں, بچی جس کے لیے 50 لاکھ روپے, پرسوں شاید ہم نے اس کو بٹھایا تھا یہاں, 50 لاکھ روپے, بڑی تنقید کرتے ہیں لوگ, بڑے سوال اٹھاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس 50 لاکھ میں سے 36 لاکھ روپے کی اماؤنٹ اسی ARY کی بلڈنگ کے اندر سے اکٹھی ہوئی ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کھا گئے لوگ, پتہ نہیں اس سے کتنے پیسے کما رہے ہیں, پتہ نہیں اس سے کتنی ریٹنگ لے رہے ہیں. میں پروردگار کی اور اس کے رسول کی قسم کھا کے, مجھے پتہ ہے یہ بہت زیادہ کر رہا ہوں میں, اس لیے کہ آپ لوگوں کو یقین آئے کہ کچھ چیزیں دل سے کی جاتی ہیں. ایمانداری اب بھی باقی ہے, اب بھی لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کی. تو 36 لاکھ روپیہ مجھے بڑی خوشی ہے, مجھے بڑا فخر ہے, میں اس ادارے کا حصہ ہوں. اسی ARY نیٹ ورک کے اندر سے, نام کسی نے نہیں بتایا اپنا, نہ بتانے کی اجازت دی ہے, 36 لاکھ روپے الحمدللہ اس ایک دن میں ہم نے اکٹھے کیے ہیں ادارے کے اندر سے. باہر سے تو جو ڈونیشنز آئیں وہ الگ سے ہیں. تو الحمدللہ یہ بچی کا معاملہ بھی ہماری بالکل. آپ نے مائرہ کا جو کیس تھا نا, اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ بڑا آپ نے ایک سیلف رسپیکٹ کو بالکل مظلوم خاطر رکھتے ہوئے وہ کیس سالو کیا تھا. یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی بڑی اچھی تھی, ہمارے لیے بڑے قابل, اسی انداز سے آپ معاملہ. اور یہ سمجھ لیجیے کہ اپنے بھائی سمجھ کے, میرے بھائی کو کوئی مسئلہ ہو اگر تو میں جو اس کے لیے کر سکتا ہوں گا, میری بہن کے بچوں کے لیے کوئی ایشو ہو تو ظاہر ہے آپ اور ہم سب مل کے جو کر سکتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح جیسا آپ کہہ رہے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگوں نے تو باتیں کرنی ہیں. ایک شخص بول رہا ہے میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, 25 لاکھ اس کے لیے بہت اماؤنٹ ہے. اگر مڈل کلاس فیملی سے تو کہاں ہیں سگے, سب آگے بڑھتے ہیں, ایک ایک قدم رکھتے ہیں کہ نہیں میری بیٹی ہے, میری بیٹی ہے. کتنا مشکل اسٹیپ انہوں نے لیا ہے, ایک بہت مشکل اسٹیپ ہے. لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, ساتھ دیں تو کیا ہی بات ہے. پھر بالکل اقرار بھائی بہت زیادہ کوشش کی تھی, بہت کوشش کی. چارج ہو گئے آپ کے, دیکھیں چارج ہو گئی ہیں اب. یہ میں پچھلے 5 مہینے سے جاب لیس بھی ہوں, جاب تلاش کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جاب مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پہ فوکس کیا ہوا ہے میں. کنٹرول روم پوچھ رہا ہے اس کا نام, ولی کی مؤنث, ولی کی مؤنث ہے ماشاءاللہ. تو اب یہ فل چارج ہوگی, یہ سیٹ پہ ادھم مچا دیا اس نے. اللہ کرے بس یہ اپنی توتلی زبان میں جلد جلد باتیں بھی شروع کر دے, سننا بھی شروع کر دے, بالکل سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمارے پاس وہ سب چیزیں
آغا خان سے متعلق جو اس کی تھیراپی سے متعلق لیٹرز اور وہ سب چیزیں ظاہر ہے جی ہاں بالکل میرے پاس ہیں ساری چیزیں بالکل ٹھیک اویلیبل ہے. ہیں. تو بس باتیں کم, جلد سے جلد جتنی ڈونیشنز آ سکتی ہے اس سیگمنٹ میں وقت کے اندر وہ ضرور اناؤنس کیجیے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ اگر اس حد تک نہیں بھی پہنچ پاتی ہے تو بھی انشاءاللہ جو ڈونیشنز آ رہی ہوتی ہیں ہاٹ لائن کے تھرو اور اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز میں, وہ ضرور ہم اس بچی کا علاج شروع کروا دیں گے. اور پھر میں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسی ہی ایک ایگزامپل جو پچھلے برس ہم نے چلیے وہ بالکل ہم پھر آخر کے لیے بچا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ایک اناؤنسمنٹ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں آخر کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تو ٹیلی فون اٹھائیے, کالز کیجیے. اسٹوڈیوز میں بات نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ایک نمبر ہے تو آپ ہاٹ لائن پہ کال کریں. ڈونیٹ کرنا سب سے بنیادی مقصد ہے, کال کرنا ثانوی بات ہے, اس سے ظاہر ہے دوسروں کو حوصلہ تو ملتا ہے, لیکن سب سے اہم یہ ہے میری جی آپ کچھ بولنا چاہیں تو بالکل. میں اس کی ماں ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی بھی عام بچوں کی طرح بولے سنے اور اسکول جائے. انشاءاللہ 6 سال کی اس کی سرجری ریکورڈ ہے, 4.25 سال کی ہے. اس سے پہلے چاہتی ہوں یہ اس کی سرجری ہو جائے. انشاءاللہ ہو جائے گی, آپ کو بالکل رونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ سے درخواست ہے جتنا اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کی سرجری جتنی جلدی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ. اور خاص طور پہ میں نے پہلے بھی جب وہ بیٹی آئی تھی ہماری 50 لاکھ کی اماؤنٹ درکار تھی اس کی زندگی بچانے کے لیے, تو وہ لوگ جو بیٹیوں والے ہیں جنہیں اللہ نے بیٹی جیسی رحمت دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بیٹیاں چونکہ ہم پہلے دن سے ہی سوچتے ہیں نا پرائے گھر کی ہیں, اس نے چلے جانا ہے آخر, بڑی اس کے ناز بھی اٹھاتے ہیں, اس کے نخرے بھی, اس کے لاڈ بھی یہ سوچ کر اٹھاتے ہیں کہ یہ پرائے گھر کی ہے, اس نے چلے جانا ہے. ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے اپنی بیٹی کو. بیٹوں کے ساتھ پھر بھی اور اپنائیت والا معاملہ ہوتا ہے, تو بیٹی کا جو درد اور تکلیف ہے وہ بیٹیوں والے ہی محسوس کر سکتے ہیں. ان سے خاص طور پہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور ولیہ کے لیے جو آپ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں کیجیے. ہمارے بھائی بھی موجود ہیں, ان کے لیے آپ جو اناؤنس کرنا چاہتے ہیں, ہمارے نمبرز جو ہیں وہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ٹیلی فون کالز آنا شروع ہو گئی ہیں, بڑی حوصلہ افزا کالز ہیں الحمدللہ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کو بچا کے رکھا جائے, اس لیے کہ وہ پھر آخر میں بتانے والی بات ہے. تو آپ جو کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ کیجیے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح ہم نے علیہ جو ہے اس کو الحمدللہ بولنے اور سننے کے قابل پروردگار کی مہربانی کرم سے کر دیا ہے, یہ بچی بھی اگلے برس آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ العزیز اپنی تھیراپی کے بعد. اچھا اقرار بھائی جی, ہمارا چونکہ اولڈ ایج ہوم بھی ہے, یتیم خانہ بھی ہے, تو روزانہ 20 سے 25 کالیں مجھے بیرون ممالک سے کم آتی ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد کی نعمت نہیں ہے, ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں, اگر کوئی بورن بیبی ہمیں دے دے, ہم اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں. لوگ 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ 4-4 کروڑ تک کا بولتے ہیں, لیکن ہمیں لیگل طریقے سے بچہ چاہیے. ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس ادارے سے رابطہ کریں. ہم تو نہیں کرتے, ہم 6 سال سے اوپر کے یتیم بچوں کو رکھتے ہیں. تو میں یہ اپیل کروں گا لوگوں سے جن کے اولاد کی نعمت خدا نے نہیں دی ہے, وہ بسم اللہ کر کے اس بچی کے اوپر وہ پیسہ لگا دیں. خدا ہو سکتا ہے اس نیکی کے بدلے میں ان کو اولاد نذیرہ سے یا ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے. اور مخیر حضرات کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے سر. اگر جو لوگ بیرون ممالک مقیم ہیں ان کے لیے $25,000, جو لندن میں مقیم ہیں ان کے لیے شاید 20,000 پاؤنڈ ہوں گے, اور جو پاکستان میں ان کے لیے 25 لاکھ بزنس مین آدمی کے لیے الحمدللہ یا سرمایہ دار نہیں ہو جائیں گے. دیکھیں پچھلے برس بھی اس کو 22 لاکھ بچی کو چاہیے تھے, اللہ نے چاہا اس کی تھیراپی ہوئی گئی. 70 لاکھ روپے کا کیس جو آیا تھا بچہ یہاں پر پہلی رمضان کو, دیکھیں نا یہیں سے تو ہو کر گیا. آج اس کا دل گردہ پھیپھڑا سب اللہ کام کی کر بڑی رہا ہے. مہربانی ہے. اور بہت لوگ جو ہیں وہ ایک صاحب ہیں, اگین آغاز ہم نے گھر سے ہی کیا ہے, آفس ہی کے ہیں, اور انہوں نے بغیر نام بتائے 50,000 روپے سے آغاز کیا. تو گھر سے الحمدللہ ہم نے ایک بار پھر اس چیز کا آغاز کیا ہے. تو یہ سلسلہ بالکل اللہ نے چاہا تو اب شروع ہو گیا ہے. اور ولیہ تم کہیں اس طرح کالز آ رہی ہیں, ابھی بتا رہے ہیں سیالکوٹ سے کالر ہیں, انہوں نے بھی نام نہیں بتایا. اچھا 20,000 روپے کا حصہ انہوں نے ڈالا ہے. ماشاءاللہ اس طرح کالز آ رہی ہیں الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اگین ڈونیٹ کرنا پہلی ترجیح ہے. پہلے آپ وہ کام کیجیے, اسٹوڈیوز میں بات نہیں بھی ہو پاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی اس سے سلسلہ. تو آپ کے خیال میں اس طرح کے جو بول اور سن نہ سکنے والے معاملات ہیں ان میں کامیابی کا ریشو کیا ہے؟ 6 سال تک تو اللہ نے چاہا یہ ہو ہی جائے گا. لیکن اگر صحیح ایج میں 4 سال 3 سال 5 سال اس میں ہو جاتا ہے تو میں نے دیکھا بچے ریکور کر جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے ٹرانسپلانٹ, چاہے وہ جگر کا ہو, چاہے وہ گردے کا ہو, چاہے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو, اگر صحیح ٹائم پہ ہو گیا تو لوگ بچے ہیں, لوگ 15 20 سال جیے. تو اسی طرح یہ بچی بھی پوری زندگی بولے گی, سنے گی, اور یہ خدا کی دونوں نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں, صرف تھوڑا سا اس کو مدد کی ضرورت ہے لوگوں کی. تھیراپی ہوگی بالکل. اچھا ٹیکنیکلی ویسے کیا بتاتے ہیں جو آغا خان اسپتال کے لوگ ہیں؟ یعنی ہم نے تو بہت الحمدللہ سکسیزفل ایک کیس پچھلے سال وہ آیا, پورے سال میں اب وہ بولنے اور سننے کے قابل ہے.
اقرار بھائی میں نے بھی دیکھا اور میں نے بھی سرچ کیا آل اوور دا ورلڈ یوٹیوب وغیرہ پہ, الحمدللہ کامیاب سرجری ہے اس کی, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر انڈیا میں بڑی کامیاب ہے. یہاں الحمدللہ آغا خان اور داؤ میڈیکل والوں نے بھی سٹارٹ کیا ہے لاسٹ 3 ایئر بیفور, تو الحمدللہ بڑا اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے. تو یہ ہے کہ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اس کا بھی ہو جائے, یہ بھی بول لے تو کیا وہی بات ہے پھر. بالکل بالکل, کیوں نہیں, بالکل انشاءاللہ یہ اور بولے گا. ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر ان پاکستان ڈاکٹر عمر فاروق, ان کو میں نے دکھایا تھا. اچھا. تو انہوں نے ہی اس کا پورا سارا اس کی چیک اپ وغیرہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے ہی ڈائگنوز کیا تھا اس کا کوکلیئر امپلانٹ. صرف ایک یاد دہانی کہ وہ ظاہر ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور سب کے دل بھر آئے ہیں, دیکھیں ہمارے اس بھائی کو بھی آپ لوگ ضرور یاد رکھیں. سیالکوٹ سے غالباً یا کہاں سے ایک اور کال آئی سیالکوٹ سے, انہوں نے اس بھائی کے لیے بھی 20,000 روپے کا اپنا حصہ ڈالا, نام نہیں بتایا. ہم آڈینس سے متعلق بھی بڑی کبھی کبھار باتیں سنتے ہیں, اور آپ یقین جانیے آڈینس نے بھی اس بچے کی اکاؤنٹ بھجوائی ہے, جو میں اس کے حوالے کروں گا کہ کوئی چیز اپنی اچھی سی کوئی کھلونا خریدے اور اس سے خوش ہو. ایک اناؤنسمنٹ اگین اللہ کے ایک بندے کی طرف سے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام نہ بتانے کی قسم دیتے ہیں کہ آپ نے بتانا نہیں ہے, اور کروڑوں روپے اب تک وہ الحمدللہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ دے چکے ہیں. انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اس بچی کے لیے جو جی چاہے وہ اناؤنس کر دیں. ارے واہ. تو میں یہ کرتا ہوں کہ ابتدائی طور پر, چونکہ مجھے بڑا مان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی ٹھیک ہو جائے, ابتدائی طور پر 10 لاکھ روپے, 1 ملین روپے, اور یہ 1 ملین کا مطلب کیش ہے ان کی طرف سے, بس وہ کہنا تو ہم نے بس کہا اور سمجھے وہ کام ہو گیا. اس بچی کو بھی, اب چونکہ میرا حوصلہ اس لیے بڑھا ہے کہ ایک بچی آلریڈی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے, اس میں بڑی امید ہے ہمیں کہ یہ بات بھی کرنے لگے گی, سننے بھی لگے گی, اور اس کی زندگی بالکل بدل جائے گی بولنے اور سننے سے. تو 10 لاکھ روپے اور باقی جو اکاؤنٹ میں چیزیں آ رہی ہیں وہ آتی رہیں گی. کچھ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم خود کچھ نہ کچھ کر کے ملا کے اس بچی کو اگلے برس آپ کے سامنے انشاءاللہ لے کے آئیں گے کہ یہ سنے گی بھی, اور انشاءاللہ العزیز تب تک یہ جتنی باتیں سیکھے گی یہ بات بھی کرے گی. یہ انشاءاللہ وعدہ ہو گیا, اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. اور ان بھائی کے لیے بھی ظاہر ہے جو ڈونیشنز آئی ہیں اب تک, اس میں جو بھی کمی ہوگی وہ پھر ظاہر ہے انشاءاللہ جے ڈی سی بھی ہمارے ساتھ ہے, ہم بھی جے ڈی سی کے ساتھ ہیں, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز اس معاملے کو انجام تک پہنچائیں گے. اچھا اقرار بھائی, اتنا تجربہ, میں اصل میں 4-5 سال سے کام کر رہا ہوں, مختلف جگہ چینلوں پہ آنا جانا ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جتنا شفاف نظام میں نے اس چینل میں دیکھا ہے, جتنا شفاف نظام, جس طرح آپ لوگوں کا ڈیٹا رکھتے ہیں, اسٹیمپ پیپر پہ آنے والی این جی او سے سائن کراتے ہیں. اچھا ہم تو اپنا فون نمبر کہیں چلواتے نہیں, نہ ہم مانگتے ہیں, ہماری پالیسی نہیں, لیکن جس طرح آپ لوگ عزت نفس مجروح کیے بغیر لوگوں کو دے رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں عوام سے اپیل کروں گا ان لوگوں کے لیے بھی ایک بار تالیاں ہونی چاہیے. بہت محبت, بہت شکریہ. اور ہم نے ایک چیز یقینی بنائی ہے, اور وہ یہ کہ ہم نے پچھلے 2 برس میں جتنے بھی نیکی کے سیگمنٹس میں مہمانوں کو یہاں مدعو کیا, ہم یہ ضرور دکھائیں کہ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی, اس لیے کہ جو لوگ ہم پر اعتبار کرتے ہوئے ڈونیٹ کرتے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ جانیں کہ جس کے لیے انہوں نے ڈونیشن دیا تھا اس کا کیا بنا بعد میں. ہم روزانہ کی بنیاد پر ایسی چیز دکھا رہے تھے, لیکن آج چونکہ بڑے 2 اہم فیملیز ہمارے ساتھ تھیں تو ہم نے وقت بچانے کے لیے, آپ کے پلیٹ فارم سے کیس آیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, بچے کا کیس تھا کان کا, عمران عباس نام تھا اس کے والد کا, اور اس بچے کے 25 لاکھ روپے ارینج ہوئے تھے اسی چینل سے, لیکن لاسٹ ایئر ہیٹ اسٹروک میں بیچارہ وہ بچہ جی چلا گیا. اقرار بھائی, بچے کا کیس آیا تھا آپ کے چینل پہ, عمران عباس صاحب کے بیٹے تھے, 8 سال کا بچہ تھا, اس کے بھی سننے کا مسئلہ تھا. 25 لاکھ روپے آپ کے چینل نے ارینج کیے, بچے کا آپریشن ہوا, کامیاب ہوا, لیکن لاسٹ ایئر ہیٹ اسٹروک میں وہ بچہ, اور اس کے 2 دن بعد اس کا چھوٹا بھائی 4 سال کا, دونوں بھائیوں کا انتقال. جو ہمارا فرض تھا بالکل, لیکن آپ نے حق ادا کیا, پروردگار کی رضا ظاہر ہے, لیکن جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. تو الحمدللہ یہ معاملہ جاتے میں ایک اور بھی ان بھائی کے لیے مزید ایک صاحب نے 50,000 روپے کا اپنا حصہ ڈالا, الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیے جی, واہ کینٹ سے ایک کال ہے, 1 لاکھ روپے. اچھا زبردست, ولیہ کے لیے بھی ماشاءاللہ مزید, جزاک اللہ. اگین یہ وہ کالز ہیں جو اسٹوڈیوز میں مل پا رہی ہیں, باقی بہت بندگان خدا ہیں جو اسٹوڈیو میں کال کیے بغیر براہ راست جو اکاؤنٹ ہیں وہ ولیہ کے نام سے, اگر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے تو ان کے نام سے بتائیے, ہاٹ لائن پہ کال کر کے اور ڈونیٹ کیجیے, اور اگر میرے بھائی کے نام سے تو پھر یہ بتا کے ان کے نام پہ ڈونیٹ کیجیے, تاکہ ہمیں پھر آسانی رہتی ہے کہ یہ ڈونیشنز ان کے لیے آئیں اور یہ ڈونیشنز ان کے لیے آئیں. صحیح. جاتے کشمیر سے ایک اور بھائی نے کال کیا ہے, اور ہماری بچی کے لیے 1 لاکھ روپے کا مزید انہوں نے کہا ہے, تو بہت نوازش. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے کالز کی, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, اور
इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जी बहुत जी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल खबर ये हो गया, ये अल्लाह ने चाहा परवरदिगार ने चाहा तो ये हमारी जिम्मेदारी है, अच्छा होगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद शरियात में दोबारा हाजिर होते हैं।